معزز سینئر صحافی حضرات، پریس کلب کی آرگنائزیشن صحافی تنظیمیں، ولی خان بابر کے کیس میں تو پھر بھی لوگ گرفتار بھی ہوئے، انہیں سزا بھی ہوئی، رہا بھی ہو، یہ بھی ہمارے عدالتوں کا. لیکن اگر جرنلسٹ سیفٹی کمیشن جو سندھ گورنمنٹ نے بنایا تھا اور سندھ اسمبلی نے اس کا ایکٹ بنایا تھا، اس کو بہت زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. اور صرف یہی نہیں، جو بارات اور چینلز کی صورتحال ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ جرنلسٹ سیفٹی کے حوالے سے، جرنلسٹوں کی جان و مال کے حوالے سے بھی ہے اور ان کے معاشی تحفظ کے حوالے سے بھی ہے. اس میں بھی جو حکومتیں ہیں وہ بہت مؤثر رول پلے کر سکتی ہیں. یہ جان محمد مہر کا جو قتل ہے، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ نگراں حکومت یہ مانتی ہے کہ جان محمد مہر کا قاتل کون ہے. یہ بھی جانتی ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ اس کا قاتل کچے میں موجود ہے. وہ قاتل جو ہے وہ کچے سے بیان جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے جان محمد مہر کو مارا ہے. اور آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے ہیں. لیکن وہ ایک شخص جو ہے جس کے لیے اس صوبے میں رینجرز بھی موجود ہے، پولیس کی بھی بھاری نفری موجود ہے، اور بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایک شخص گرفتار نہیں ہو پا رہا. یعنی اگر آپ امن و امان کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صوبے میں امن و امان جو ہے کا دعویٰ کیا جائے کہ قائم ہے، اور ایک قاتل جو گنگناتا پھر رہا ہے اور سب کو پتا ہے وہ قاتل کدھر ہے، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جاتا. اس وقت سندھ بھر میں جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے وہ صرف جان محمد مہر کے لیے نہیں ہے. ظاہر ہے جان محمد مہر کا قتل جو ہے وہ ایک تازہ واقعہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا قاتل کیا، لیکن اس کے قاتل کی گرفتاری سے اصل مقصد کیا حاصل ہوگا؟ ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، صحافیوں کا قتل عام بند کرو، صحافیوں کا قتل عام بند کرو. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، گولی بھی کھا کے، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے، زندہ ہے، بغیر تنخواہ کے، زندہ ہے، بغیر تنخواہ کے، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. اس کا اصل جو پوری، اور اسی وجہ سے ہم نے پی ایف یو جے کو یہ تجویز دی ہے، اور پوری تجویز مانی بھی جائے گی کہ سال 2024 کو صحافیوں کے تحفظ کا سال قرار دیا جائے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں خود بھی، یہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، کئی سالوں سے حکومت میں رہی ہے، کہ وہ صوبے کو ایک ماڈل صوبہ بنائیں جہاں جرنلسٹ جو ہے وہ فریلی کام کر سکیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں اسٹیبلش ہے کہ ایک جرنلسٹ کا مرڈر دوسرے صحافیوں کے لیے پیغام ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے قاتل نہیں پکڑے جاتے تاکہ دوسروں کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اگر جان محمد مہر کا قتل ہو سکتا ہے تو تمہارا بھی قتل ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں شرجیل میمن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں اس کیمپ میں تشریف لائے. سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 6 جنوری کو ہمارا سکھر میں کنونشن بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، اور جرنلسٹوں کی سیفٹی کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا منشور آنے والا ہے اس میں وہ کیا چیزیں رکھیں. یہ افسوسناک اور اندوناک واقعہ شہید جان محمد کا پیش آیا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے نہ صرف کی مذمت کی، لیکن گورنمنٹ جا چکی تھی، حکومت جا چکی تھی، اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی تھی، اور فوری طور پر، لیکن اس وقت بھی 1-2 دن تک وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے پولیس کو فوری طور پہ ہدایت کی تھی کہ ہر حال میں شہید جان محمد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اور جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کو بھی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور تھی، ان کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی بغیر کسی ڈیلے کے جو بھی قاتل ہو، کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہت بڑا بدماش کیوں نہ ہو، اس کو گرفتار کیا جائے. اور میں کہوں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے اپنے پورے ایفرٹس یوز کیے، کوشش کرتے رہے وہ لوگ. اور جس طرح مدر صاحب نے کہا
کہ ان کی نشاندہی ہو گئی. یہ نہیں کہ پولیس جو ہے وہ کہیں کہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے اس کو شہید کیا ہے. نشاندہی ہو گئی, چھاپے لگتے رہے, کچھ اس کے سہولت کار گرفتار ہوئے اور وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی نا امیدی ہے کہ گرفتار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور گرفتار ہوں گے. اس سے پہلے ایک صحافی کو شہید کیا گیا, وہ بھی اپر سندھ کا ہی واقعہ تھا, اور مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا جب یہ پولیس نے یہ واقعہ کیا تھا کہ اونٹوں پہ جا کے بھی ان کو کچے سے گرفتار کیا تھا. اونٹوں پہ جا کر بھی شہید عزیز میں بولو, اونٹوں پہ جا کے ان کو اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا پولیس نے. لیکن کیا ضرور سندھ پولیس کی الحمدللہ کیپیسٹی بھی ہے. اور جہاں تک صحافیوں کی بات ہے, چاہے جیسے کامران بھائی نے نشاندہی کی, شہید ولی بابر کی اور باقی صحافیوں کی, سب پہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ہمیشہ. مجھے یاد ہے کہ جب ولی بابر کو شہید کیا گیا تو اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی. میں نے پریس کلب میں جہاں پہ میں پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک کمپیوٹر لیب بنائی تھی ہم نے, اور اس کمپیوٹر لیب کا نام رکھا تھا شہید ولی بابر کمپیوٹر لیب. لیکن آج نہ مجھے وہ کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ, نہ مجھے وہ بورڈ نظر آ رہا ہے وہاں پہ. اب اس کا جو ہے وہ حساب کتاب تو پریس کلب والے دیں گے کہ جی وہ لیب کی ختم. خیر, جہاں تک صحافیوں کی سیفٹی سیکیورٹی کی بات ہے, سیفٹی کمیشن بھی سب سے پہلے سندھ حکومت نے بنایا اور سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا اور اس کو نوٹیفائی بھی میرے دور حکومت میں ہوا. تو پیپلز پارٹی اور صحافی جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ جینے مرنے کا ساتھ تعلق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصلی سیاسی جدوجہد ہمیشہ اگر اس ملک میں ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, اور پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو ہمیشہ صحافی کھڑے, وہ جرنلسٹ کھڑے ہوئے, وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کھڑے ہوئے. تو جو بھی میں بھی وہ چیزیں نہیں گنواؤں کی کوئی احسان نہیں ہے, وہ ہمارا فرض تھا, ہمارا فرض ہے اور ہمارا فرض رہے گا کہ آزادی صحافت پہ جتنا پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے اتنا آزادی صحافت پہ اور کوئی یقین نہیں رکھتا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جتنی تنقید پیپلز پارٹی پہ میڈیا ٹرائل ہوئے اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو بدلا نہیں دیا. ابھی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے آ رہا ہوں, وہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ جی کہ کل ایک کمنٹ پاس ہوا کہ عظیم لیڈر عظیم جب نے میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈال دیا. پیپلز پارٹی میں بتائیں کتنے مالکان کو جیل میں ڈالا, حالانکہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر میڈیا ٹرائل ہوئے, ہمارے خلاف تحریک مطلب باقاعدہ کیمپینیں پری پلان کیمپینیں چلی پیپلز پارٹی کے خلاف. کسی صحافی کو جیل میں ڈالوایا پیپلز پارٹی نے, کسی میڈیا کے مالک کو خطا کرنے کی تکلیف نہیں دی, نہ کسی کا کبھی بزنس اس لیے بند ہوا ہوگا. 3-4 سالوں میں بھی انفارمیشن مل رہا ہوں کہ اس لیے کسی کا بزنس بند ہو کے نہیں جا رہی ہے, یہ آپ کو جو ہے نا کوریج صحیح نہیں دیتا, یہ آپ کے خلاف بات کرتا. تو ہمیشہ سوچ انسان کی پازیٹیو ہونی چاہیے, سوچ مثبت ہونی چاہیے, اور یہ سوچ ہماری نہیں ہے, یہ ہماری لیڈرشپ کی سوچ ہے جو ہمیشہ ہمیں دیتی ہوئی آئی ہے کہ جی آپ نے کہتے ہیں کہ جی وہ یہ نہیں کہ جی آپ کو کسی نے گالی دی تو گالی کا جواب گالی سے دینا ہے, کسی نے آپ پہ تنقید کی تو تنقید کا جواب تنقید سے کرنا نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں, ان کو اپنا کام کرنا. فیصلہ تاریخ کرے گی, وقت کرے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. صحافیوں کی آزادی کے لیے جس طرح انڈورمنٹ فنڈ بنائے گئے, شہید بی بی کے دور میں جس طرح زمینیں الاٹ کی گئی کہ صحافیوں کو زمینیں دی جائیں, ان کی سیکورٹی کے لیے ہیلتھ کارڈ, جو بھی کوشش ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے کی ہے ہمیشہ, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہے. کہ جہاں تک صحافیوں کی یہ بات ہے, بالکل مدر صاحب کی بات کو میں انڈورس بھی کرتا ہوں کہ ہم آئندہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے الیکشن میں بھی ہم یہ بات کریں اور ویسے بھی بات کریں, صحافیوں کی سیکیورٹی کے لیے, صحافیوں کی ان کی فیملیز کی سیکیورٹی کے لیے حکومتیں اتنے ٹھوس کام کریں اور اس کو اس طرح کیا جائے کہ جو بھی شخص اس میں انوالو ہو اس کو عبرت ناک سزا ملے تاکہ دوسرا کوئی ہمت نہ کرے. اس طرح میں نے کہا کہ شہید ولی بابر کے قاتل گرفتار ہوئے, ان کو پہلے سزائیں ہوئی, پھر اپیلیٹ کورٹ نے ان کو وہ چھوڑ دیا. تو اس طرح کی اصل میں تحریک وہاں سے چلنی چاہیے تھی. تحریک اور پریشر وہاں سے ہونا چاہیے. جب قاتل گئے, قاتل پکڑے گئے, قاتلوں نے مانا ہم نے ولی بابر کو شہید کیا, تو اس کے بعد کسی نے چھوڑا کیسے, اور جب چھوڑ دیا تھا تو اس کو سب خاموش کیوں تھے.
صحافی تنظیمیں پورے ملک بھر کی، اس وقت ان کو سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا کہ جی ایک قاتلوں کو جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو، حالانکہ پروسیکیوشن میں کمزور نہیں تھی، مجھے یاد ہے خصوصی طور پہ اس کیس کو یہاں سے شکارپور شفٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ تھریٹس آ رہے تھے تو پریشر کریٹ کیا جاتا، تو اس کیس کو شکارپور شفٹ کیا گیا تاکہ کوئی کیس پہ بھی کوئی پریشر میں نہ بھی رہے. اس کے باوجود سر چیزیں ہوئی تو اس کو ہم نے، اب ہمیں اپنی، میں بھی کسی کو وہ نہیں کرا لیکن ہمیں سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. جہاں تک سندھ حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چاہے حکومت ہو یا نہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی مرتے دم تک آزادی صحافت کے لیے، اپنے صحافی بھائیوں کے لیے اور پوری اس میڈیا انڈسٹری کے لیے اپنا سب سے بہتر رول پلے کرتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ شہید میمن صاحب. یہ ضرور میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر جس طرح ہم نے کہا کہ کورٹس کے ہمارے معاملات اور بڑے مختلف ہیں، لیکن اگر کسی کو بری کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو ہمارے لیے تشویشناک بات ہے ہی. ڈینیل پرل کے کیس کے سارے ملزمان بری ہو گئے، لیکن اس کے بعد نئی تحقیقات نہیں ہوتی. اس کے بعد میرے خیال میں کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ حکیم سعید کا قتل ہوا، اس پہ جو بھی شخص پکڑا گیا اس سے سپریم کورٹ سے بری ہو گیا. تو یہ سوال تو اپنی جگہ رہ جاتا ہے کہ پھر حکیم سعید کو کس نے قتل کیا. تو اگر ولی خان بابر کے لوگ رہا ہو گئے تو یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا کہ ولی خان بابر کو قتل کس نے کیا. اگر انہوں نے ہی کیا ہے پھر اس کو ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ان سارے قصے کو. عزیز میمن کے کیس میں بھی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن اور میں اس وقت کے آئی جی کی بات کر رہا ہوں، آئی جی سے میری پرسنل گفتگو تھی کیونکہ میں سارے کیسز کو فالو کرتا ہوں کہ عزیز میمن کا جو مین سسپیکٹ تھا وہ فرار ہو گیا تھا. اور اس وقت کے آئی جی نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ لکھا تھا کہ ادھر کا جو ایس ایس پی تھا اس کا جو ہے انوالومنٹ کہیں نہ کہیں نظر آتا. تو ہمارا بیسک یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ایسے جرنلسٹ سیفٹی میجرز لے بنائے، اور ہم ہر قسم کا تعاون اس میں، جس طرح جرنلسٹ سیفٹی کمیشن میں ہم نے ہر طرح کا تعاون کیا اور رپورٹ کو، اور ابھی بھی ہمارے پاس ان کے زمانے کی وہ رپورٹ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو بکس لیجسلیٹو ایکٹ کے حوالے سے جو قانون آنا تھا اسمبلی میں وہ اچھا تھا کہ اسی وقت آنے سے پہلے ہم نے اس کو اسس کر لیا کہ اس میں بہت سی خطرناک چیزیں تھیں. اور میں چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ جو بھی اگلی آئے وہ اس چیز کر، اور میں آپ سے درخواست کروں گا اس چیز پہ اپنا رول پلے کریں. اور محمود شام صاحب نے بھی اس چیز پہ لکھا ہے کہ کاغذ پر ڈیوٹی ختم کی جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے صرف اخبارات کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی بلکہ کتابیں پڑھنے کا اور کتابیں لکھنے کا رجحان بڑھے گا اور سستی کتابیں لوگ خریدا کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کورس کی کتابیں سستی ہو جائیں گی. اسکول میں کتابیں لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں. تو ہمارا اس پوری جرنلزم کا اور پوری اس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خبر کیا دیتے ہیں، ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ اس معاشرے کو بہتر بنانا میری ذمہ داری ہے. اس لیے آئی ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. مجھے خود یہ مثال بننی پڑے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس صوبے کو ایک ماڈل صوبہ بنائے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جس سندھ میں رہتے ہیں وہاں جرنلسٹ مارے نہیں جاتے. ہم جس سندھ میں رہتے ہیں وہاں اخبارات میں لوگ اس طریقے سے نکالے نہیں جاتے. ہم جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں ہم چاہتے ہیں کہ مالکان بھی خوشحال ہوں اور صحافی بھی خوشحال ہوں. میرے خیال میں گورنمنٹ پریس ریلیشن شپ کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہوتا ہے. میں آپ کا بہت اور آپ شکر گزار ہوں کہ آپ اس کیمپ میں تشریف لائے اور ہوپ فلی